اب ہم کرکٹ پہ فوکس کریں گے، اس سیاست پہ نہیں. ہمارا ٹائم کرکٹ پہ لگنا چاہیے، اس سیاست پہ نہیں. تو مجھے اپنی ٹیم سے بھی بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اب آگے پرفارم کر کے دکھائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو میں پھر کہوں گا اس ٹورنامنٹ کہ اب اس گیم کو لے کے چلو آگے تک لے کے چلو. اگر پاکستان پیچھے نکل جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مطلب آج کا میچ چھوڑ دیتا ہے، تو ویسی ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گا. تو بھائی کیسے چھوڑے گا؟ اے سی سی کا چیئرمین تو محسن نقوی صاحب ہے. تو جب چیئرمین ہی ہمارا ہے تو ہم کیا مطلب اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا جس نے آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی. اس نے اے سی سی کے پلیٹ فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن ہم نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا. اب آج ہم خوشی کے شادیانے تو بجا رہے ہیں، لیکن وہی میچ ریفری جس پر ہم اعتراض کر رہے تھے آج وہی جو ہے وہ پاکستان کے میچ میں ریفرنگ کر رہے ہیں. ایک بڑی چھوٹی سی خوشی ہے جس کو دے کے ہمیں ایک لالی پاپ دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جی یہ ایک فیصلہ لیا جائے گا، ایک کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جو سوریا کمار یادو کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تو آبویس سٹیٹمنٹ ہے کہ جب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی لانے پہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، اس نے بتا دیا وہ نہیں، لیکن میچ ریفری ہی تھا نا جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پہ جس نے کوئی ایکشن لینا تھا، تو وہ چپ کر کے بیٹھا، کچھ بھی کیا اس نے. اس نے اگر کچھ نہیں کیا تو یہ تو کوشچن بنتا ہے نا کیوں نہیں. تو پاکستان کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے یار. نمسکار دوستوں، پاکستان نہیں کر سکا ایشیا کپ کا بائیکاٹ، میچ ریفری اینڈی پرائکافٹ کریں گے امپائرنگ. جی ہاں دوستوں، بھارت اور پاکستان کے بیچ ایشیا کپ میں میچ لے کر پاک ٹیم غصے میں تھا. دراصل میچ کے دوران بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستان کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے سے انکار کر دیا. اس گھٹنا کے بعد پاکستان بھڑک گیا اور ٹورنامنٹ کا بہشکار کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک دھمکی دے ڈالی. اور پی سی بی نے اینٹی پرائکافٹ کو میچ ریفری کو ہٹانے کی مانگ کی، لیکن آئی سی سی نے بات ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد 17 کو دن بھر پاکستان ٹیم ڈرامہ کیا. اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے تو ہم یو اے ای کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے. لیکن سب کچھ ڈرامہ کرنے کے بعد سفل نہیں ہوا تو پی سی بی اور ایشیا کے کرکٹ پریشد اے سی سی کے پرمکھ محسن نقوی نے ٹیم نہ ہٹنے کی وجہ بتائی اور جو ہماری بات مان لی گئی ہے اور آئی سی سی اس پر جانچ کرنے کی بات سہمت ہو گئی ہے. یہ دیکھ کر پاکستان میڈیا میں اس بات کے لے کر چرچا ہو رہی ہے. محسن نقوی بولتے ہیں ہم ٹورنامنٹ کا بہشکار کریں گے اور پھر بات سے پلٹ جاتے ہیں. اس بات کے لے کر کچھ پاک کے پرو کرکٹر خوشی منا رہے ہیں. آئیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے اسٹریٹ اوے اتنی جلدی ایک ٹویٹ کر دی کہ بھائی پاکستان کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے. اگر یہ میچ ریفری سائڈ پہ ہوتا ہے تو ہم کھیلیں گے، ورنہ نہیں. اس نے شاید یہ کوشش کی ہوگی کہ اب اس گیم کو لے کے چلو آگے تک لے کے چلو. اگر پاکستان پیچھے نکل جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مطلب آج کا میچ چھوڑ دیتا ہے، تو ویسی ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گا. تو بھائی کیسے چھوڑے گا؟ اے سی سی کا چیئرمین تو محسن نقوی صاحب ہے. تو جب چیئرمین ہی ہمارا ہے تو ہم کیا مطلب اس طریقے سے پلاننگ تھوڑی کریں گے کہ ہم باہر ہو جائیں، نقصان کریں. ٹھیک ہے. یہ جو بھی ہو سکتا ہے اس کی پلاننگ یہ ہو کہ اس بات کو ایک شوشہ مدعا بناتے ہیں اس بات کو، کیونکہ 14 ستمبر کو عوام آئی نہیں گراؤنڈ میں. ایک چیز نظر میں آ گئی ہے، اب اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہر کوئی بولے گا دیکھو مائکروفر ہے. دیکھیں نظر میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے نا. اگر جس طرح اس نے معافی مانگی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں معافی کا سلسلہ چلو ہو گیا، لیکن معافی ہونی نہیں چاہیے تھی نا. یہ تو سیدھا بین تھا. یس ٹھیک ہے. آپ نے یہ تو میچ فکس نہیں ہوا، آپ نے امپائر کے ذریعے فکس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی اس کو اپنی باتوں میں لے کے آئے کہ بھائی آپ نے اس طرح بات کرنی ہے کہ سلمان آغا سے ہاتھ نہیں ملانا. آپ نے اتنی بڑی وائلیشن کی ہے بھائی، تو آپ کو تو گراؤنڈ میں کہیں نظر ہی نہیں آنا چاہیے. آئی سی سی کو تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سوریا کمار یادو کدھر ہے جی، جس نے اس نے بھی اس سے بڑھ کے اسپیشلی سیٹی صاحب کو ریکویسٹ کی، رمیز بھائی کو ریکویسٹ کی کہ بیکاز اگر ہمیں بائیکاٹ پہ بھی جانا تھا تو ایک بڑا ڈیسیژن تھا. پرائم منسٹر، گورنمنٹ آفیشلز، بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے، ان سب کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن ڈیفینیٹلی یہ دونوں خاص طور پہ آئے اور ہم مسلسل اس چیز کو مانیٹر کر رہے تھے بیکاز آخری ٹائم پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ہمیں خود بھی نہیں اندازہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت ایک دفعہ پھر اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اب ہم کرکٹ پہ فوکس کریں. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جی یہ ایک فیصلہ لیا جائے گا، ایک کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جو سوریا کمار یادو کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تو آبویس سٹیٹمنٹ ہے کہ جب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی اس گراؤنڈ کے اندر پولیٹیکل ایجنڈا لے کے آئے اور اپنی پریس کانفرنس میں پھر اس کو انڈورس کیا، پھر اس کے بعد بی سی سی آئی انہی کے الفاظ کو اپنی ٹویٹ کے اندر انڈورس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سب چیزیں تو پلان تھی. تو کون سی ایسی ڈکی چھپی چیز ہے جس کا فیصلہ لینے کے لیے آئی سی سی کو مزید کمیٹی بنانی پڑ رہی ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل اگر میں سارے سینیریو کو دیکھوں تو یہ ایک فیس سیونگ ہے اور ایک لالی پاپ ہے جو دیا گیا. اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس سے بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتا تھا، دباؤ ڈال سکتا تھا، اور اگر سٹینڈ لیا تھا تو پورا لینا چاہیے؟ دیکھیں آپ دباؤ تب ڈالتے ہیں کامران بھائی، آپ دباؤ تب ڈالتے ہیں یا آپ کو بہتر نیگوشیٹ تب کرتے ہیں جب آپ کی اپنی کوئی سٹینڈنگز ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت اس پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ جو سینا کنٹریز 4 ہیں
या उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं वो इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली इंडिया के साथ खड़े हैं। इससे भी बुरा हो सकता है। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। मैच रेफरी ओके फाइन, हाथ मिलाने पे मैं कहता हूँ ठीक है जी, उसने बता दिया वो नहीं, लेकिन मैच रेफरी ही था ना जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे जिसने कोई एक्शन लेना था, तो वो चुप करके बैठा, कुछ भी किया उसने। सो उसने अगर कुछ नहीं किया तो ये तो क्वेश्चन बनता है ना, क्यों नहीं? तो पाकिस्तान की डिमांड बिल्कुल ठीक है, या इस जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको आप कम से कम उस पर कोई फाइन करें, कुछ तो करें। मेरा ख्याल है बिल्कुल सही डिमांड है पाकिस्तान की। व्हेन ये स्टैंड लेना था तो फिर इसको वापस हमने क्यों कर लिया, और अगर हमने इस टॉपिक को कबूल करना था तो हमें इस लेवल पे जाने की जरूरत क्या थी? मिसकैलकुलेशन है, गलती है, या फिर कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, क्या सवाल करूं आपसे? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब, ये इतनी बड़ी गलती है। या तो मुशीरों ने सही मशवरा नहीं दिया और नकवी साहब ने फौरन एक्स पर आके ट्वीट कर दिया कि जनाब अली इस मैच रेफरी को जब तक नहीं निकाला जाएगा एशिया कप से हम एहतजाज करें। उसको कहाँ निकाला गया? वो तो उल्टा आपके मैच में आज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखिए भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो हमें मौका नहीं देना चाहिए। चौधरी साहब माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब समझदार आदमी है, वफाकी वजीर दाखिला है, खुद टीवी चैनल चलाते रहे, तो उनके जो मुशीर उन्हें मशवरे दे रहे थे वो गलत मशवरा दिया कि शायद इसकी बेहतरी हो। लेकिन आईसीसी ने भी तो आपको लॉलीपॉप दिया है ना। उन्होंने आज कहा कि जी आईसीसी इंक्वायरी करेगी। किस बात की इंक्वायरी करेगी? सारी वीडियो आपके सामने है, सूर्या कुमार यादव क्या कह रहा है, और फिर उसकी इंडोर्समेंट भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी की कि जी उसने हमारा मौके बयान किया। तो आप इंक्वायरी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आप चाहिए आपको उसके ऊपर पाबंदी लगाए। आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल 21.1.1 कहता है चौधरी साहब कि सियासी प्लेटफॉर्म पर इसको सियासी मकासद के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कैसे उसका इस्तेमाल किया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फॉर्म आना चाहिए कि उसके खिलाफ पाबंदी लगवाए। 4 दिन हो गए, इतवार को उसने ये बयान दिया, आज बुध हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। चौधरी साहब मेरे से ये फरमाइए, अगर आज हम एग्जिट वीडियो में देखा ही होगा पाक मीडिया पाकिस्तान के प्रो क्रिकेटर और मोहसिन नकवी क्या बोले। जैसा कि हम बताते चले कि पीसीबी ने आईसीसी में एंडी प्राइकाप्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उसे खारिज कर दिया था। पीसीबी ने एशिया कप छोड़ने की धमकी तक दे डाली और मैच शुरू होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान टीम होटल से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए रवाना ही नहीं हुई, जिसके कारण 1 घंटा देरी से मैच शुरू हुआ था। अगर पाकिस्तान मैच ये नहीं खेलता तो एशिया कप से बाहर हो जाता और यूएई को सीधा क्वालीफाई करने का मौका मिल जाता। पाकिस्तान का ये अड़ियल रुख पीसीबी को बर्बाद कर देता और 16 मिलियन का नुकसान होता और पाकिस्तान को एक भी पैसा नहीं मिलता। पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई है, ज़्यादा ड्रामा करने से हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं और नहीं पाकिस्तान का ही नुकसान होगा और पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया और मैच खेलने के लिए राजी हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ इंटरटेनमेंट एज पर। इसी के साथ नमस्कार।